اہل سنت کی ایک قداور شخصیت کہ جن کے فیضان سے اہل سنت نے بہت زیادہ استفادہ کیا. اللہ رب العالمین نے آپ کی وجود سے، آپ کی خدمات سے اہل حق کو اور اس امت کو بہت زیادہ نوازا. میری مراد امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی اطال اللہ بقاءہ کی شخصیت ہے. میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین حضرت کو صحت و کمال عطا فرمائے. آپ جیسی عظیم ہستیوں کا سایہ اللہ رب العالمین دراز فرمائے. آپ کی علمی خدمات عقائد حقہ کے لیے، اعمال کے لیے، سنتوں کی ترویج کے لیے، نوجوانوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور اکابر کی روش کو جو آپ نے عام کیا، یقیناً یہ آپ کا خاصہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیات کہ جن کے پاس تعلیم بھی ہے اور کردار بھی ہے. آپ کی شخصیت میں ہمیں اپنے بزرگوں کا وہ طرز نظر آتا ہے. آپ نے خود بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، اور آج سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ جو انداز ہے اور جو لہجہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو حضرت الیاس قادری صاحب قبلہ اطال اللہ بقاہ جیسی شخصیت کا ہے. میں ساری امت کو یہ کہوں گا کہ ان سے ملنے والی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے انداز، ان کے لہجے اور ان کے کردار کو بھی اپنائیے کہ وہ انداز، وہ لہجہ، وہ تشریح، وہ تعبیر جس انداز میں کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے اکابر کا انداز تھا. اور اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز رکھے، اور جس طرح آپ کا فیضان عام ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اسے دوام عطا فرمائے، اور یہ کلمات اللہ رب العالمین مجھ جیسے شخص کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اچھا میں ایک بات بتاؤں، ایک منٹ. ابھی سید صاحب کے تاثرات چل رہے تھے نا، میں بہت اچھی ایک مجھے وہ شگن نظر آیا کہ یہ سید صاحب کے تاثرات، پتہ ہے اس گھڑی کیا بجا رہے تھے؟ 11:11 اور چلتے چلتے بجے تھے 11:12. یعنی اس تاثرات پہ 11ویں بھی نظر آ رہی تھی، 12ویں بھی نظر آ رہی تھی. دونوں تاریخیں، دونوں کا ٹائم نظر آ رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی چلائیے. حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی 26ویں شریف کے سلسلے میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت صاحب کی خدمات اہل سنت میں اس طرح سے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ دور دور تک نہیں کر سکتا. میں اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت صاحب جس طریقے سے عوام کو سیدھی راستے پر لا رہے ہیں، اور علماء اکرام جو آج حضرت کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حضرت کی محبتیں ہی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ والد گرامی مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا، اور دوپہر کا ٹائم تھا جب مفتی صاحب واپس جا رہے تھے تو حضرت ننگے پاؤں ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. اس تپتی گرمی میں ان کے مریدین نے ان کو چپل پیش کی تو حضرت نے انکار کر دیا. یہ ان کی محبت تھی علماء کرام کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آج کے علماء بھی بے لوث دعوت اسلامی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میری رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی صحت میں، عمر میں، ان کے علم میں، فضل میں اضافہ فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں